یہ کہانی ایک چھوٹے اور خاموش قصبے کی ہے جہاں زندگی بظاہر نہایت پرسکون اور معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ قصبے میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، بچے گلیوں میں کھیلتے اور ہر طرف محبت اور اپنائیت کا احساس پایا جاتا تھا۔ گلیوں میں پرانے گھر سادہ درختوں کے سائے اور پرانی یادیں بسیرا کیے ہوئے تھیں، لیکن اس پرامن فضا کے پیچھے چھپی ہوئی ایک ایسی ہولناک حقیقت تھی جس نے ایک نوجوان لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ قصبے کے ایک کنارے پر سلویا اپنے چھوٹے بھائی ٹامی کے ساتھ اپنے والدین کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ سلویا ایک نہایت خوبصورت، معصوم اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی معصومیت اور نرمی سبھی کو متاثر کرتی تھی۔ ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا اور اس کی خوشی اور معصومیت نے اسے قصبے کا دل قرار دیا تھا۔ سلویا کو بچوں سے محبت تھی اور وہ اکثر اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی تھی، اسے کہانیاں سناتی اور قصبے کے ارد گرد گھومتی تھی۔ سلویا کے والدین سخت محنت کرتے تھے، مگر کچھ عرصے بعد انہیں مالی مشکلات کا سامنا ہوا۔ ان حالات میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ سلویا اور ٹامی کو کچھ عرصے کے لیے ایک جان پہچان کی عورت گیرٹروڈ کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ گیرٹروڈ ان کے پڑوس میں رہتی تھی اور بظاہر ایک سادہ اور محنتی عورت معلوم ہوتی تھی۔ سلویا اور اس کے والدین کو معلوم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ان کی بیٹی کی زندگی میں کتنی بڑی مصیبت لانے والا ہے۔ سلویا اور ٹامی جیسے ہی گیرٹروڈ کے گھر میں آئے، گیرٹروڈ کا رویہ یکسر بدل گیا۔ پہلی نظر میں وہ ایک مہربان اور ہمدرد عورت لگتی تھی، مگر دراصل وہ نفرت اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ گیرٹروڈ کے اپنے بچے تھے اور اس کی مالی تنگی نے اسے بہت تلخ بنا دیا تھا۔ وہ خود ذہنی دباؤ اور ناامیدی کا شکار تھی اور اس نے اپنی پریشانیوں کا بدلہ لینے کے لیے سلویا کو نشانہ بنایا۔ سلویا اور ٹامی کو فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ گیرٹروڈ کے ساتھ زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے۔ سلویا کو روزانہ کی بنیاد پر سخت کاموں میں لگا دیا جاتا اور ٹامی کو بھی ہر وقت خوف کے سائے میں رکھا جاتا۔ سلویا کی معمولی غلطیوں پر اسے سخت سزائیں دی جاتی۔ گیرٹروڈ کا غصہ انتہا کو پہنچ جاتا اور وہ سلویا کو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اذیت دینے میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گیرٹروڈ کا ظلم بڑھتا گیا۔ وہ سلویا پر الزام لگاتی، اس کی شخصیت کو کچلنے کی کوشش کرتی اور اسے غیر انسانی سزائیں دیتی۔ سلویا کا جسم زخموں سے بھر گیا تھا، مگر اس کے دل پر جو زخم لگے تھے وہ کہیں زیادہ گہرے تھے۔ گیرٹروڈ نے سلویا کو گھر کے تہخانے میں بند کرنا شروع کر دیا۔ وہ دن بھر اس کو وہاں قید رکھتی، کھانے پینے کی چیزوں سے محروم کرتی اور کبھی کبھی تو اسے گھنٹوں تک پانی تک نہ پینے دیتی۔ گیرٹروڈ کی نفرت اور ظلم نے نہ صرف سلویا کی جسمانی حالت بگاڑ دی بلکہ اس کے دل و دماغ کو بھی برباد کر دیا۔ سلویا دن با دن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اس کا جسم اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ گیرٹروڈ کے اپنے بچے بھی اپنی ماں کی سفاکیت میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ سلویا کو مارتے، اسے گالیاں دیتے اور اس کی تذلیل کرتے۔ سلویا کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون اور آرام کا موقع نہ ملتا۔ سلویا کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ وہ اس حد تک کمزور ہو چکی تھی کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا، مگر گیرٹروڈ کا ظلم کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن گیرٹروڈ نے سلویا کو تہخانے میں بند کر دیا اور اس پر وحشیانہ تشدد کیا۔ سلویا کی فریادیں سننے والا کوئی نہ تھا اور تہخانے کی اندھیری دیواروں کے بیچ وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشانات بڑھتے جا رہے تھے، مگر اس کے دل پر لگے زخم ناقابل بیان تھے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن سلویا کے جسم نے ہار مان لی۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور اسی حالت میں اس کی روح نے اس عذاب سے نجات پائی۔ سلویا کی موت ایک بے بسی اور اذیت کی داستان تھی جس نے قصبے کے ہر دل میں ایک خالی پن چھوڑ دیا۔ اس کی معصومیت، محبت اور مسکراہٹیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں اور گیرٹروڈ کے گھر کی تاریک دیواروں کے پیچھے ایک خوفناک راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ جب سلویا کے والدین واپس آئے اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا شروع کیا تو انہیں گیرٹروڈ کی ظالمانہ حقیقت کا پتہ چلا۔ سلویا کا مردہ جسم تہخانے میں پایا گیا اور اس کا بھائی ٹامی، جو سب کچھ دیکھ رہا تھا، اپنے بہن کی موت پر دل شکستہ تھا۔ قصبے کے لوگوں نے گیرٹروڈ اور اس کے بچوں کو گرفتار کروایا اور انہیں عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ یہ کیس پورے قصبے کے لیے ایک جھٹکا تھا اور ہر کوئی حیرت میں تھا کہ یہ وحشیانہ ظلم ان کی ناک کے نیچے کیسے ہوا۔ سلویا کی کہانی نہ صرف ایک قصبے کی معصوم لڑکی کی المناک زندگی کی تصویر تھی، بلکہ اس ظلم اور سفاکیت کے خلاف ایک طاقتور سبق بھی تھی۔
گیریٹروڈ کے گھر میں پیش آنے والی ان بھیانک واقعات نے قصبے والوں کو یہ سبق دیا کہ ظلم اور جبر کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجہ، سلویا کی المناک موت نے قصبے کے لوگوں کو ایک نئے شعور سے روشناس کیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ وہ کسی بھی معصوم پر ہونے والے ظلم کے خلاف چپ نہیں رہیں گے اور ہمیشہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سلویا کی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گی اور اس کی کہانی ہمیشہ ظلم کے خلاف ایک آواز کے طور پر گونجتی رہے گی۔ یہ کہانی انسان کی بے بسی، ظلم اور جبر کے خلاف ایک انتباہ کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ سلویا کی معصومیت اور اس کی بے رحمی سے بھری موت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم کبھی بھی آنکھیں بند کر کے ظلم کو برداشت نہ کریں، بلکہ ہر حال میں ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں۔